الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو التقوى منكم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مکرم محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام، بزرگان دین، معزز بھائیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ملت اسلام کے نوجوانوں، موت اور حیات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا عبادت الہی کے لیے۔ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا واحد مقصد رب کائنات، پاک پروردگار عالم، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، قادر مطلق، رب السماوات والارض، حق تعالی شانہ، رب ذوالجلال کی عبادت کرنا ہے۔ تو موت اور حیات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے زندگی کو پیدا کیا عبادت الہی کے لیے، اور موت کو پیدا کیا بقائے الہی کے لیے۔ یہ دنیا کے سارے اجزاء مل جل کر زندہ ہے، اور نظام کائنات اسی پر قائم ہے۔ اگر یہ اجزاء بکھر جائے تو گویا اس شے کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس انسانی کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، قیامت تک آنے والے جانداروں کے بارے میں رب کائنات کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کل من علیہا فان، کائنات یہ فانی ہے، کائنات کی چیزیں فانی ہے۔ بنایا ہوا آسمان فنا ہو جائے گا، آسمانوں کے طبقات فنا ہو جائیں گے، زمینوں کے طبقات فنا ہو جائیں گے، اور یہ درین، یہ چرین، یہ پرین، یہ جنات اور انسان اور ملائکہ اور وحی کے پیغامات انبیاء علیہ السلام پر لانے والا عرش بری کا نمائندہ جبرائیل امین ایک وقت آئے گا، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھے گا، اور دنیا چھوڑ کر وہ بھی چلے جائیں گے۔ پتہ چلا دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی دنیا ہے۔
اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی یہ جڑ ہے۔ جو مسلمان اپنی موت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، گویا کہ ان کی زندگی کفاروں کے طریقوں پر، نصارہ کے طریقوں پر، یہودیوں کے طریقوں پر، معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے کے طریقوں پر، شیطانی طریقوں پر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور جو مسلمان موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، موت سے پہلے قبر کی تیاری کرتا ہے، موت سے پہلے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی تیاری کرتا ہے، موت سے پہلے حساب و کتاب اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرتا ہے، قیامت کی ہولناکی کی تیاری کرتا ہے، آخرت والا خوف ان کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اللہ پاک ایسے مسلمان کو 3 طرح کی اور 3 طرح کے انعامات سے دنیا میں نوازتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو مسلمان موت سے پہلے موت کی تیاری کرے گا، پہلا انعام یہ ہوگا، دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرے گا، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ نمبر 2، اللہ پاک ان کو قناعت والی زندگی نصیب کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر رب کائنات آخرت والی زندگی کی تیاری کی توفیق دے دے گا، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کی جوانی ان کا زوال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک وہ نعمتیں ان کو عطا کرے گا۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کا پاور، خدا کا مقام، خدا کا وقار، رب ذوالجلال والاکرام کا پاور، خدا کی خدائی، خدا کی سلطنت، اللہ کا نام دنیا میں باقی رہے گا۔ آنے والا ایک نہ ایک دن جانے والا ہے، آنے والا دنیا میں ایک دن جانے والا ہے۔ ماں کے پیٹ سے اللہ نے دنیا میں لایا تھا، دنیا چھوڑ کر انسان قبر میں جائے گا تو اکیلا جائے گا، جب تھام پرا رہ جائے گا، جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ یہ عیش و آرام، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے محلات، یہ بنگلے، یہ دنیا کی نعمتیں اعلیٰ اولاد نگاہوں کے سامنے دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی۔ جب موت کا پروانہ، موت کے فرشتے نازل ہوں گے، اس وقت انسان سمجھے گا، تعجب کرے گا کہ موت سے پہلے میں موت کی تیاری کرنے والا بن جاتا، قبر کہ میں جانے سے پہلے قبر والی تیاری کرنے والا بن جاتا۔ لیکن اس وقت کی ندامت، اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا افسوس انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ۔ انسان چاہتا ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بہتر ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے امتی تیرے لیے موت بہتر ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت رب کائنات سے ملنے کا ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، انسان دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے اندر انسان قدم رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، مسلمان کی زندگی موت کے بعد، انسان کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہاں کا عیش و آرام ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جنت کی نعمتوں میں کبھی تغیر نہیں ہوگا، کبھی تبدل نہیں ہوگا، اور جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ ان کو دیا جائے گا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک ایک بچھو کا ہی عالم ہوگا، ایک ڈنک مارے گا، جہنمی کے بدن میں 40 سال تک زہر رہے گا۔ انسان کی زندگی ہواؤں کے ٹھپیروں پر چلنے والے آفتاب کی طرح ہے، انسان کی زندگی ہواؤں کے ٹھپیروں پہ چلنے والے چراغ کی طرح ہے، چلنے والا چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہے، ایسے ہی انسان کی روح نکل جائے گی جب تھانک پڑا رہ جائے گا، جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ انسان نے دنیا کے اندر اپنے بدن کو سنوارنے کے لیے طرح طرح کے صابن کا استعمال کیا، طرح طرح کی کریموں کا استعمال کیا، چہرے کو چمکانے کے لیے طرح طرح کے فیس واش کا استعمال کیا، طرح طرح کے پاؤڈر سے اپنے بدن کو سنوارا ہے، معطر کیا ہے۔ روح نکلنے کے بعد میرے بھائیوں یہ ہماری اولاد موت کے بعد اور غسل کے تخت کے اوپر لٹائے گی، یہ بیٹی اپنی ماں کے ہاتھوں کے کنگن کو اتارے گی اور پیروں کی چوڑیاں کو اتارے گی، کانوں کی بالیاں اتارے گی، گلے کا زیور، گلے کے چین کو اتارے گی۔ وہ بیٹی جس بیٹی کو ماں نے دودھ کا گھونٹ پلا پلا کر، خون کا گھونٹ پلا پلا کر بڑا کیا ہے، یہی بیٹی موت آنے کے بعد غسل کے تخت کے اوپر ماں کے کپڑے کو کینچی سے کاٹے گی، چند بالٹیاں پانی کی بہائے گی اور کافور والے پانی سے مرنے والے کے بدن کو معطر کر کے ٹاول سے اس کے بدن کو پوچھا جائے گا، بعد میں کفن کا ٹکڑا، کفن کے کپڑے اس عورت کو پہنائے جائیں گے۔ جب جنازہ تیار ہوگا، جنازہ دلہن کی طرح تیار ہوگا، بیٹی ماں کے جنازے کو قبرستان میں لے جانے سے پہلے پہلے روئے گی اور بیٹی کہے گی ماں تو نے مجھے جنم دیا، ماں تیری محنت اور کوشش کے ذریعے میں نے دنیا دیکھی، ماں تو نے دودھ کے قطرات کو مجھے پلایا ہے، ماں میرے لیے رات کے عیش و آرام کو تو نے قربان کیا، ماں میں پلاتی تھی،
ماں تو جاگ جاتی تھی، ماں میرے لیے تو نے اپنی رات کی نیند کو حرام کیا، ماں تو نے مجھے لکھایا اور پڑھایا اور زمانے کے اعتبار سے ماں تو نے مجھے وقار پہ رکھا، مقام پہ رکھا۔ ماں تیری موت کے بعد تیرا جنازہ تیرا بیٹا اٹھائے گا، تیرا بھائی اٹھائے گا، تیرا چچا اٹھائے گا، تیرا ماما اٹھائے گا۔ ماں یہ قبرستان میں جہاں ہزاروں انسان قبر کی مٹی میں دفن ہے، قبرستان میں بادشاہ دفن ہے، وزیر دفن ہے، زمانے کا سرپنچ دفن ہے، اور دنیا کو انگلیوں کے پوروں پہ نچوانے والا بڑا بہادر بھی دفن ہے، بڑے بڑے مالدار دفن ہے، بڑے بڑے علماء دفن ہے۔ ماں تیرے جنازے کو قبرستان میں لے جایا جائے گا۔ ماں زندگی کی پیدائش کے بعد تیری اذان ہو چکی، ماں دوسرے کان میں تیری اقامت ہو چکی، ماں تیری زندگی کے ختم ہونے کے بعد تیری موت کی جنازے کی نماز کو پڑھا جائے گا۔ ماں چند منٹوں میں یہ تیرا بیٹا، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا ماما، یہ تیرا چچا تجھے قبر میں بے جان مٹی کے حوالے کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی مٹی کے ڈھیلے سے ہم نے تم کو پیدا کیا، ہماری طاقت کے بل بوتے پر یہی مٹی میں ہم تم کو دبائیں گے اور یہی مٹی سے قبر میں سلائیں گے، اور یہی مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے تیرے بے جان بدن کو دوبارہ 7 ہاتھ کا بدن دے کر قیامت کے میدان میں ہم تجھے کھڑا کریں گے۔ ماں تجھے دفنایا جائے گا۔ ماں اگر تو نے نمازیں پڑھی ہوگی فرشتے تجھے نمازوں سے سلامی دیں گے۔ ماں تو نے روزے رکھے ہوں گے فرشتے تجھے روزوں سے سلامی دیں گے۔ ماں اگر تو نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی یہ قرآن کی تلاوت سے ماں تیری قبر کو چمکایا جائے گا۔ ماں اگر تو نے نیک اعمال کیا ہے تقوی طہارت کے ساتھ سنت رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کو مانا، اللہ کی باتوں کو مانا، نبی پاک علیہ السلام کو مانا، نبی علیہ السلام کے طور و طریق پر زندگی گزاری، ماں تیری قبر کو روشن کیا جائے گا اور فرشتے تجھے اعمال سے سلامی دیں گے، تقوی سے سلامی دیں گے، سنتوں سے سلامی دیں گے، پردوں سے سلامی دیں گے۔ ماں اگر دنیا میں تو نے موت سے پہلے موت کی تیاری نہ کی تو روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے بارے میں فرمایا وہ فاطمہ تہجد کی پابند، فرائض کی پابند، مستحبات کی پابند، واجبات کی پابند، تسبیحات کی پابند، وہ فاطمہ متبع سنت اور متبع شریعت فاطمہ فرمایا کرتی تھی زندگی بھر میرا چہرہ یا تو مرتضیٰ نے دیکھا یا مجتبیٰ نے دیکھا۔ وہ فاطمہ جن کی زندگی میں خوف خدا کا یہ عالم تھا، علی سے اپنی وفات سے پہلے بلایا، یعنی جب میرا انتقال ہو جائے، انتقال اگر دن میں ہو جائے، یعنی مجھے رات میں دفن کرنا اور کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیوں؟ فاطمہ کیوں؟ فاطمہ فرماتی ہے علی اگر انتقال دن میں ہو گیا آپ مجھے دین میں سپرد خاک کریں گے، قبر میں اتاریں گے،
ہو سکتا ہے ہواؤں کے ذریعے فاطمہ کے چہرے پر اجنبی مرد کی نظر پڑے گی، قیامت کے میدان میں اللہ اور نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے علی انتقال اگر دن میں ہو جائے، رات کے کٹا تو پنڈیروں میں نظر مجھے دفن کرنا۔ میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ زندگی بھر فاطمہ کا بدن، فاطمہ کے سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا، قبر میں اتارتے وقت میرے بال میرے چہرے پر بھی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ علماء محققین فرماتے ہیں قیامت کے میدان کا وقوع ہوگا، ازل سے ابد تک کے سارے انسان قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، آفتاب سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ پلے صراط کو قائم کرے گا، اللہ حوض کوثر کو قائم کرے گا، اللہ قیامت کے میدان میں عدالت میزان کو قائم کرے گا۔ جب پلے صراط سے امت گزرتی ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی فاطمہ جب پلے صراط سے گزرے گی، آواز آئے گی، اے میرے بندو تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، میرے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی پلے صراط سے پار ہو کر جنت میں جا رہی۔ وہ فاطمہ کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا، یہ فاطمہ گمان نہ کرنا، فاطمہ گمان نہ کرنا کہ باپ نبی ہے اور اللہ کے وہاں تیرا چھٹکارا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو تجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، عقلمند اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، ان قریب میرے امت پہ وہ دور آئے گا، ان قریب میرے امت پہ وہ زمان آئے گا، میری امت 5 چیزوں سے محبت کرے گی، 5 چیزوں کو بھول جائے گی۔ یحبون المال وینسون الحساب، میری امت مال سے محبت کرے گی، حساب و کتاب کو بھول جائے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، میری امت دنیا سے محبت کرے گی، آخرت کو بھول جائے گی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا یحبون المخلوق وینسون الخالق، میری امت مخلوقات سے محبت کرے گی اور پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول جائے گی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ، میری امت گناہوں سے محبت کرے گی اور توبہ کو بھول جائے گی۔ 5ویں نمبر پر فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، میری امت محل بنگلے سے محبت کرے گی اور قبر کو بھول جائے گی۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1947 میں جب بٹوارا ہوا، پاکستان کا ایوب خان نے مجھے دعوت دی، ان کے دعوت کے لیے میں اسلام آباد روانہ ہوا اور ایئرپورٹ کے اوپر ٹوپوں سے مجھے سلامی دی۔ صاحب فرماتے ہیں 3 سال گزرنے کے بعد میرے کانوں میں ایوب کی موت کی خبر آئی، ایوب دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ صاحب فرماتے ہیں ایوب کی موت کی خبر میرے کانوں میں گونجی، میں نے یہ ارادہ کیا میں پھر جاؤں۔ پاکستان میں جا کر میں نے دیکھا ایوب خان کی قبر پر گنبد بنا ہوا تھا، سنگ مرمر لگے ہوئے تھے، مخمل کی چادر پیچھی ہوئی تھی۔ صاحب فرماتے ہیں ایوب آج تو تیری قبر پر گنبد بھی ہے، سنگ مرمر بھی ہے، مخمل کی چادر بھی ہے۔ ایوب یہ سن لے، یہ باہر کی چیز ہے، قبر میں تجھے کام نہیں آئے گا، قبر میں وہی کام آئے گا جو تو قبر والے اعمال
قبر والی مایا بنا کر گیا ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں روتی ہوئی آنکھوں سے میں نے کچھ دعائیہ کلمات کہے، کچھ پڑھ کے بخشا اور پھر فرمایا ایوب تیرے حکومت تو وہ تھی، آزادی کے دن نکلتا تھا، لوگ بازاروں میں ٹاپ سے تجھے سلامی دیتے تھے، ایوب تو قبر میں چلا گیا، ٹاپ تجھے کام نہیں آئے گا، سلطنت تجھے کام نہیں آئے گی، تیری حکومت تجھے کام نہیں آئے گی، تیرا عہدہ تجھے کام نہیں آئے گا، تیری مملکت تجھے کام نہیں آئے گی، تیرا پاور تجھے کام نہیں آئے گا، تیرا وقار اور مقام تجھے کام نہیں آئے گا، تیرا عہدہ اور رتبہ تجھے کام نہیں آئے گا۔ ایوب اگر تو نے نمازیں پڑھی ہوگی، قبر میں فرشتے تجھے نمازوں سے سلامی دیں گے، تیرے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر میں فرشتے تجھے اعمال سے سلامی دیں گے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کا گناہ زنا سے بڑا ہے، غیبت کا گناہ زنا سے بڑا ہے اور الزام کا گناہ غیبت سے بڑا ہے۔ کسی کو بدنام کرنا، کسی کے اولاد کے اوپر تہمت لگانا، میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان قیامت کے دن نیکیوں کے اعمال کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو بدنام کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر دھجاگرے اٹھائے ہوں گے۔ فرمایا یہ نیکیاں ان کو دی جائے گی، ان کے گناہ ان کو دیے جائیں گے، وہ جائے گا جنت میں، اور دنیا میں غیبت کرنے والا، بے عزت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے قرآن کریم کی آیت وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا کی زندگی انسان سکھم دکھم گزار لیتا ہے، امیری اور غریبی کے ساتھ گزار لیتا ہے، حالات کے ساتھ گزار لیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، قیامت کے میدان کی پیشی بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ دنیا میں انسان کی پکڑ سے چھوٹے گا، مالک کی جب پکڑ آتی ہے تو پھرعون و قارون، حامان و شداد کو بھی اس نے پیشاب کروایا۔ حضرات صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک بہت بڑی آواز آئی، مفہوم یہ ہے بہت بڑی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کس کی آواز ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ صحابہ اللہ نے جہنم کے اوپر سے ایک پتھر چھوڑا تھا، آج وہ پتھر 70-80 سال کے بعد، معلوم نہیں 70 یا 80 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں گرا۔ تو جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ علماء محققین فرماتے ہیں جہنم کی ایک چنگاری اللہ اگر دنیا میں بھیج دے تو ساری دنیا راکھ ہو جائے۔ جہنمیوں کو جو کھلایا جائے گا، فرمایا ایک قطرہ شجرۃ الزقوم کا اگر دنیا کی مٹھائی میں ڈال دی جائے، خدا کی قسم دنیا کی ساری مٹھائیاں کڑوی ہو جائے۔ دنیا کی زندگی انسان حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی عمر 70 و 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اللہ گناہ والی زندگی سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، غیبت سے بھی حفاظت فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کے لکھتے ہوئی کتاب و تاریخ کے اندر لوگوں کی غیبتیں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی،
اور مجھے اتنا یقین ہے قیامت کے میدان میں اللہ ہر بات میں مجھے پکڑ سکتا ہے، لیکن غیبت کے بارے میں میری پوچھ نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے غیبت کرنے والا پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ہم سب گناہوں سے بچے، گناہ والی زندگی سے بچے، گناہ والی زندگی سے بچیں گے، اللہ پیاری موت عطا کرے گا، اللہ چہرے پر ایمان کا نور پیدا کرے گا، قرآن کا نور پیدا کرے گا۔ میں نے پچھلے بیانات میں بھی کہا تھا موت سے پہلے ہم اپنے معاملات کو بھی صحیح کرنے والے بنیں۔ پچھلے مہینے میں نے جو بات چھوڑی تھی اسی کے کہتا ہوا میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ ہم اپنے معاملات کو صحیح کرنے والے بنے۔ اگر کسی کا پیسہ لیا ہے ان کو واپس کر دے، اگر قبضہ ہے تو ان کو واپس کر دے۔ قیامت کے میدان میں ایک ایک رتی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، قوم بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، 3 نوجوان تھے۔ یہ واقعہ دھیان سے سنو۔ قوم بنی اسرائیل میں 3 نوجوان تھے، جنگل کا سفر کر کے چل رہے تھے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر پھنس گئے۔ بارش کا زمانہ، اچانک بارش آئی۔ بارش کے آنے کے بعد وہ 3 جو ہے پہاڑ کی ایک کوہ میں چھپ گئے۔ چھپنے کے بعد اتفاقاً یہ ہوا آندھی چلی، ہوا چلی۔ ہوا کے چلنے کے بعد پہاڑ کے اوپر سے پتھر کی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور اس سوراخ کے اوپر چپک گئی۔ اب تینوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اندر تو داخل ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ موت نظر آنے لگی۔ جب انسان کو موت نظر آنے لگتی ہے تب اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو تینوں نے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر مجلس سے مشاورت قائم کی اور مشورہ کیا کہ دیکھو موت واقع ہونے والی ہے، موت نظر آ رہی ہے اور پہاڑ کے کوہ سے نکلنے کے لیے، چوٹی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پتھر کی چٹان جہاں اس سوراخ کے اوپر چپک گئی جہاں سے وہ لوگ داخل ہوئے۔ تینوں نے مشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک نیک عمل کیا ہے، اس نیک عمل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میری بہن، میری چچا زاد بہن، میری کزن جو ہے وہ بڑی خوبصورت تھی، حسینہ تھی، جمیلہ تھی۔ میں کئی مرتبہ اس کو گناہ کے لیے بلایا لیکن وہ انکار کرتی تھی اور بار بار کہتی تھی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ ایک موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ قحط پڑا، ڈراؤٹ، اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، لوگ بھوکے سے مر رہے۔ اس وقت ان کی چچا بہن ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے چند روپیے دے۔ اس نے 120 دینار ان کو دے دیے اور دینے کے بعد یہ کہا 120 دینار دوں گا لیکن تیرے جسم سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور بیچارے لاچار تھی، مجبور تھی، 120 دینار لے لیے۔ تنہائی میں وہ مرد اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ عورت کی آنکھوں میں پانی تھے، کہا میری غربت کا فائدہ مت اٹھا، میں آج مجبور و معذور ہوں، تیری اسی وجہ سے میں بھیک مانگنے آئی، تو میری عزت و بدن کا سودا نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، میرا تیرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ مرد کو رحم آیا، 120 دینار واپس کر دیے، کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ پہاڑ کی چوٹی پر رب کریم کو پکارا، اللہ یہ عمل خالص میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے،
یہ اللہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر ہم پھنسے ہوئے ہیں، پتھر کی چٹان کو ہٹا دے۔ خدا کی قسم پتھر کی چٹان ہٹ گئی، تھوڑی ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا میرے ماں باپ ضعیف تھے، ماں باپ کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں تھا، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پیتے تھے میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جنگل کے جانوروں کو چراتا ہوا میں دور دراز نکل گیا، شام میں رات میں آیا، دیر ہو گئی، ماں باپ بھوکے سو گئے، میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، ماں باپ کے سرہانے پیالے کو لے کر میں کھڑا رہا، میرے بچے بلا رہے تھے، میں نے بچوں کو کہا جب تک ماں باپ دودھ نہیں پی کے میں تم کو نہیں پلاؤں گا۔ فجر کی اذان ہوئی، ماں باپ بیدار ہوئے، اس نوجوان نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، بعد میں بچوں کو پلایا، بعد میں مویشیوں کو کھلایا۔ فرمائے اللہ یہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اگر یہ عمل تیری رضا پر مبنی ہے تو پتھر کی چٹان کو ہٹا دے۔ آج ہی پتھر کی چٹان کو اللہ نے ہٹا دیا۔ تیسرا ایک آدمی اس نے دعا کی، اللہ میرے وہاں نوکر کام کرتے تھے، ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، گلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں کچھ گلہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کے گلے کو اناج کو میں نے زمین میں بویا، یہاں تک کہ زمین کی پیداوار میں اللہ نے برکت دی۔ یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، کچھ طویل عرصہ گزرنے کے بعد وہ آدمی آیا اور کہا کہ اللہ میری مزدوری تو لا۔ کہا یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکری، یہ غلام سب تیرا۔ اس نے کہا مذاق مت کرو۔ کہا نہیں، تیری مزدوری کے گلے اناج کو میں نے زمین میں بویا، اللہ نے برکت دی، یہ سب مویشی جانور تیرے ہیں، سب لے کے چلا گیا۔ اس نے دعا کی اللہ یہ امانت کا پہلو اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا، امانت کا حق ادا کیا تھا، یہ اللہ پتھر کی چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ کی قسم پورے پتھر کی چٹان پہاڑ پہ سے ہٹ گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ شاملی کے میدان میں اجتماع میں فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کے نوجوان